بڑا ایک میں سمجھتا ہوں تضاد ہے. ہمارے معترضین جو بھی اعتراض کرتے ہیں وہ خود تضادی پہ منتج ہوتا ہے بالآخر. ایک اس طرح کا اعتراض جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، ایک تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ تمام مسلمان احمدیوں کے علاوہ جو ہیں وہ کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، جو کہ غلط ہے. ابھی اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی. لیکن دوسری طرف جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں امت مسلمہ کے لیے، وہ ظاہر ہے اگر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جماعت احمدیہ اگر مسلمانوں کو اس قدر نفرت کی نظر سے دیکھتی ہوتی اور انہیں ان معنوں میں کافر سمجھتی ہوتی جن معنوں میں یہ ہم پہ تھوپنا چاہتے ہیں وہ معنی، تو کبھی بھی ایسی امت کے لیے حضور ایسی خدمات سر انجام نہ دیتے. آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ ذرا اس تضاد کا جائزہ لیں ہمارے لیے. اسفندیار منیب صاحب. جی جزاکم اللہ آصف صاحب. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے جسے یہ ایک اس مجلس میں بیان کرنا بہت مشکل کام ہے. کوشش کروں گا کہ وقت کی رعایت سے کچھ عرض کر سکوں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات مسلمانوں کے لیے سر انجام دی ہیں، اس کا ایک فکرے میں عرض کروں گا کہ کم از کم 47 تک، یعنی اگر برصغیر پاکون لیا جائے تو حضور کی خلافت سے لے کے 1947 پارٹیشن جب پاک و ہند کی ہوئی ہے برصغیر میں، اس وقت تک کوئی ایسی مسلمانوں کی تحریک نہیں تھی، کوئی مسلمانوں کی بہبود کا ایسا نہیں تھا جس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خود شامل تھے، یا جماعت احمدیہ حضور کی ارشادات کتابیں شامل تھی، یا بعض احمدی حضور کتابیں خدمات سر انجام دے رہے تھے. کوئی ایک تحریک تاریخ کے ورق گردہ جتنا مرضی دیکھ لیں نظر نہیں آئے. تو اس لیے یہ تو احسانات کا ایک اتنا لمبا وسیع سلسلہ ہے جس کے لیے تاریخ کے صفحات بہرحال گواہ ہیں، اس سے جو پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں. اس کے بعد کا بھی ہے، لیکن ایک مختصر بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ 47 تک جب تک کہ دو ملک نہیں بن گئے برصغیر میں، تب تک بڑی واضح ہر ایک تحریک میں، ہر جد و جہد میں جماعت احمدیہ خود بھی اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑھ کے بنفس نفیس شریک ہوتے رہے. مثلا جب یہ جنگ حضور جب خلیفہ بنے ہیں 1914 میں، تو اس کے ساتھ ہی جنگ عظیم اول شروع ہوئی ہے، تقریباً اگست میں ہو گئی ہے. اور پھر حالات جو ہیں وہ اس نہج پہ آئے کہ برصغیر پاک و ہند میں بالخصوص اور باہر کے ممالک میں بالعموم مسلمانوں کے اندر بہت ساری بیداری کی کیفیات تو تھیں، لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی رہنما نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی سیاسی طور پہ مضبوط گرہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، کوئی ان کی کشتی کا ملاح نظر نہیں آ رہا تھا. تو برصغیر پاک و ہند میں جہاں خود حضور تشریف فرما تھے قادیان کی مقدس بستی میں، وہاں پر اس وقت مسلمان زعما جو سیاسی بھی تھے اور مذہبی بھی تھے، وہ بعض تو ہمیں گالیاں دیا کرتے تھے اسٹیجوں پہ، لیکن رات کی تاریکی میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لینے بھی آیا کرتے تھے. آل پارٹیز کانفرنس ایک بلائی گئی، پھر اس میں حضور نے باقاعدہ اپنا تجاویز بھیجی کہ کس طرح آپ آگے ترقی کر سکتے ہیں. ایک ڈیلیگیشن بھیجا جو مولویوں کی شدید مخالفت کے باوجود اس میں شامل ہوا. تحریک شدی ایک چلی جس میں مسلمانوں کو کوشش کی گئی، راجپوت تانے کے مسلمانوں کو، کہ ان کو ایمان سے محروم کر دیا جائے. حضرت صاحب نے جماعت کے تمام طبقات کو جھونک دیا اس کے اندر، اور مسلمانوں کے مذہب کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے حضور نے جو قربانی وہاں پہ پیش فرمائی ہے. اخبار ذمہ دار جو ہمارا بڑا مخالف ہے، اس نے لکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان جماعت سے زیادہ قربانی کرنے والے، کمیٹڈ اور اسلام کی غیرت رکھنے والے صرف احمدی تھے وہاں، اور ان لوگوں نے پانسا پلٹا ہے جنگ کا جو وہاں پہ. پھر اس کے علاوہ تحریک خلافت نے مسلمانوں کو رہنمائی دی. تحریک ترک موالات ایک شروع کر دی گئی کہ مسلمان یہاں سے ہجرت کر جائیں، یہ دارالحرب ہے. حضور نے فرمایا بالکل ایسا نہ کرنا، زیادہ سے محروم ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا. اور جن لوگوں نے حضور کی آواز پہ لبیک کہا اور نہیں گئے وہ بچ گئے، اور جو گئے وہ بیچارے ان کو افغانستان نے بھی قبول نہیں کیا، اور وہ راستے میں کچھ صوبتوں اٹھا کے بیچارے فوت بھی ہو گئے، اور بہت سارے لوگ اپنی جائیدادوں سے محروم ہو گئے. نہرو رپورٹ پہ ایک تبصرہ کیا. یہ تبصرہ ایک ایسا زبردست تبصرہ تھا کہ بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ 1930 میں جو
اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا ہے، جس کو تصور پاکستان کہا جاتا ہے، پیش کرنے والے بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن میں دوسرے مورخین کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اصل جو معاملات تھے یا جو تقسیم کے بارے میں یا مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں جو نکات حضور نے نہرو رپورٹ پہ تبصرے میں اٹھائے تھے وہی اقبال نے وہاں لے کے تو بیان کیے، اور بعض نے تو اس پہ ایسی تحقیق کی کہ ایک طرف خطبہ ان کا دیا اور دوسری طرف حضور کے وہ تحقیقاتی رپورٹ دی ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کمیٹی ایک میں عرض کرنا چاہوں گا اس موضوع پہ، یہ اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ بات بیفور پارٹیشن ہے، 30s میں، اس سے پہلے بھی جب ڈوگرا ریاست تھی یہ، تو مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا تھا، مسلمانوں پہ بھی ہو رہا تھا، بعض دوسرے فرقوں پہ بھی ہو رہا تھا جو غیر مسلم تھے ان پہ بھی تھا، لیکن بالخصوص مسلمانوں پہ تھا۔ اور جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ اور یہ مذہب ہے کہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور ہر ظالم کو کوشش کریں گے کہ وہ ظلم سے باز آئے۔ تو ان کی مظلومی کو دیکھ کے مسلمان زعماء اکٹھے ہوئے، یہ کوئی 60 کے قریب تھے شملہ میں، تمام بڑی بڑی سیاسی اور مذہبی قیادتیں وہاں پہ اکٹھی ہوئیں مسلمانوں کی، اور وہاں پہ ایک کشمیر کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا۔ آپ حیران ہوں گے کہ کشمیر کمیٹی کے ان 65 زعماء میں سے صدر جو چنے گئے وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کوئی اور برِ صغیر پاک و ہند میں نظر نہیں آیا اس وقت مسلمان علماء کو اور سیاسی جو قیادت تھی اس کو، ایک ہی وجود نظر آیا ہے جو ان کی رستگاری کر سکتا تھا، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے جنگ لڑ سکتا تھا، جو قانونی جنگ ہے، وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نام پیش کرنے والے خود اقبال تھے۔ علامہ اقبال اس لیے نام عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے دوسرے بھائی ان کو آج کل بہت اٹھایا ہوا ہے، تو اسی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہی صاحب علامہ اقبال جو تھے انہوں نے حضرت صاحب کا نام پیش کیا، حضرت صاحب نے انکار کیا، فرمایا نہیں آپ میں سے کوئی آ جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا نہیں، جب تک آپ بولے کہ جب تک مرزا صاحب آپ اس کام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ پھر ایک عظیم جدوجہد ہوئی ہے، اتنی عظیم جدوجہد ہوئی ہے کہ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ آل مسلم جو آل کشمیر مسلم کانفرنس ہے اس کے صدر تھے شیخ الحمید صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس امر کا اظہار بلا خوف تردید کیا جائے کہ میاں بشیر الدین محمود صاحب امام جماعت احمدیہ اور ان کی تشکیل کردہ کشمیر کمیٹی اور ان کی جماعت کے افراد نے جو گراں بہا خدمات تحریک آزادی کشمیر کے سلسلے میں انجام دی، اس کا ہی یہ نتیجہ ہوا۔ آگے وہ گنواتے ہیں کہ کیا نتیجہ ہوا، کہ مسلمانان ریاست اپنے حقوق حاصل کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے، ملازمتوں میں ان کی کمی پوری ہونی شروع ہوئی، اسمبلی یعنی مجلس قانون ساز کا قیام عمل میں آیا، جس قدر مساجد و دیگر مقدس و متبرک مقامات ڈوگرا حکومت کے زیر قبضہ و تصرف تھے وہ سب واگزار ہو کے مسلمانوں کو مل گئے۔ صوبہ کشمیر اور میر پور میں جس کو ڈوگرا حکمران اپنی ذاتی ملکیت اور زرخرید جانتے تھے اور زمینداروں سے حق مالکان وصول کرتے تھے، سب سے ان کو دستبردار ہونا پڑا، اور مسلمانوں کو عام لوگوں کو حق ملکیت ملا، اور جو مالکانہ کی رقم جو مالیہ اراضی میں تھی وہ بھی منہا کر دی گئی، اور اس طرح مسلمانوں کو لاکھوں روپے سالانہ کی ادائیگی معاف ہوئی، جائیداد زرعی دہی کے رہن و بے پر پابندی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی، اور مقبوضہ جائیداد کے مسلمان کامل مالک بن گئے، پریس اور پلیٹ فارم کو آزادی ہوئی۔ کہتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہوئی ہیں کن کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ حضرت میاں بشیر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے جو کمیٹی کی قیادت کی، جس طرح کمیٹی کو چلایا، اور وہ اس کا اقرار کرنے والے بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، آل کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر ہیں۔ تو جب حضور کی اتنی زبردست کامیابیاں دیکھیں تو اس وقت بعض معذرت کے ساتھ ایسے لوگ جو مسلمان کہلانے کے باوجود مسلمانوں کے ہمدرد نہیں تھے اور وہ احرار کے نام پہ اس زمانے میں پہچانے جاتے تھے، ان لوگوں نے حضرت صاحب کے خلاف سازش کی۔ اس پہ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں استعفیٰ دیتا ہوں، تم لوگ چلاؤ نظام کو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چنانچہ اس پر علامہ اقبال کو صدر بنایا گیا، اور علامہ اقبال صدر بننے کے تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعد ریزائن کر گئے کہ میں چلا ہی نہیں سکتا،
حالانکہ جماعت ساتھ تھی، سارے معاملات طے پا رہے تھے، تمام لوگ کمک مہیا کر رہے تھے، لیکن نہیں چلا سکے۔ اور مدیر سیاست جو اس وقت ایک بہت معروف مسلمان تھے، سیاست اخبار کے ایڈیٹر تھے یہ، وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا حضور کے ریزائن کا، تو وہ انہوں نے ایک تبصرہ کیا اپنے اخبار میں، کہتے ہیں میری دانست میں اپنی اعلیٰ قیادت کے باوجود ڈاکٹر اقبال اور ملک برکت علی سیکرٹری بنے تھے، دونوں اس کام کو چلا نہیں سکیں گے، اور یوں دنیا پر واضح ہو جائے گا کہ جس زمانے میں کشمیر کی حالت نازک تھی، اس زمانے میں جن لوگوں نے اختلاف عقائد کے باوجود مرزا صاحب کو صدر منتخب کیا تھا، انہوں نے کام کی کامیابی کو زیر نگاہ رکھ کر بہترین انتخاب کیا تھا۔ اس وقت اگر اختلاف عقائد کی وجہ سے مرزا صاحب کو منتخب نہ کیا جاتا تو تحریک بالکل ناکام رہتی اور امت مرحومہ کو سخت نقصان پہنچتا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ میری رائے میں مرزا صاحب کی علیحدگی کمیٹی کی موت کا مترادف ہے۔ تو یہ حضرت صاحب کی خدمات ہیں، اور جب آج پاکستان میں لکھا جاتا ہے کشمیر کمیٹی کا ذکر، تو وہاں یہ سارا ذکر حذف کر دیا جاتا ہے اور بتایا نہیں جاتا۔ پھر کشمیر کمیٹی کے علاوہ جب تقسیم کا معاملہ ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یہ نوآبادیاتی نظام سمٹنا شروع ہوا ہے، تو اس وقت حضرت برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو بہت سارے تحفظات تھے، جو اس زمانے میں بہترین راستہ تھا، اس راستے پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے امت مسلمہ کا ساتھ دیا۔ اور یہ قیام پاکستان کا معاملہ تھا، جب اس کی تفصیلی بہرحال اس وقت عرض نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال جس معاملے پہ اس وقت مسلم لیگ جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت جب یہ اتفاق کر گئی کہ ہم ایک الگ وطن لے کے اس میں اپنے حقوق کا زیادہ بہتر تحفظ کر سکتے ہیں، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح کی مدد اور ہر طرح کا ساتھ، ہر طرح کا تعاون مہیا فرمایا، اور فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ جب یہ 45 میں الیکشن ہو رہے تھے، 45-46 میں، تو ان الیکشنوں میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکماً فرمایا کہ مسلم لیگ کو ووٹ دیے جائیں، چاہے مسلم لیگ کا نمائندہ کوئی ہمارا مخالف بھی کیوں نہ ہو۔ اور اس جب باؤنڈری کمیشن بیٹھا ہے، اس میں جتنی جماعت نے مدد کی اس وقت کی ساری تاریخ لکھی ہوئی ہے، آج بے شک چھپاتے رہیں، لیکن جب تاریخ کے سینے پہ کوئی چیز رقم ہو جائے تو اسے عارضی زندگی پانے والے لوگ ختم نہیں کر سکتے۔ اسی وہ بات لکھی ہے اور محفوظ ہے کہ کس طرح تقسیم ہند کے وقت جماعت احمدیہ نے مسلمانوں کے ساتھ مکمل ہمدردی اور تعاون کیا اور بے مثال تعاون کیا۔ ہم نہیں کہتے، ہاں، میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سردار شوکت حیات خان تحریک پاکستان کے ایک بہت بڑا نام ہے ان کا، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا اردو ترجمہ گم گشتہ قوم کے نام پہ جنگ پر بشر نے شائع کیا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے قائد اعظم نے کہا کہ تم بٹالے کی تحصیل میں جا رہے ہو، کہتے میں انتخابی مہم پہ تھا، تو تم جا کے حضرت مرزا بشیر الدین صاحب سے ملو اور حضرت صاحب کو میرا پیغام دو کہ ہمارے لیے دعا بھی کریں اور ہمارے مشن کی کامیابی کے لیے مدد بھی کریں۔ تو کہتے ہیں میں نصف شب کے قریب قادیان پہنچا، حضور آرام کر رہے تھے، لیکن جب میرا پیغام ملا تو حضور فوراً آئے اور بتائیں کیا قائد اعظم کا پیغام ہے، مجھے بتائیں کیا ضرورت آ پڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ پیغام ہے کہ دعا اور معاونت کے طلبگار ہیں۔ فرمایا ہم شروع سے آپ کے مشن کے لیے دعا گو ہیں، اور میں نے احمدی کو ہدایت کر دی ہے کہ کوئی احمدی مسلم لیگ کے خلاف انتخاب میں کھڑا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اس سے غداری کرے گا تو ان کی جماعت کی حمایت سے، یعنی جماعت احمدیہ کی حمایت سے محروم رہے گا۔ اس پہ وہ کہتے ہیں میں پٹھان کوٹ بھی گیا اسی سفر میں، معذرت کے ساتھ ذکر کرنا پڑا، یہ اس لیے ذکر کرنا پڑا ہے کہ آج یہی لوگ جماعت احمدیہ پر یہ ظلم کرتے ہوئے الزام لگاتے ہیں کہ ہم دشمن ہیں مسلمانوں کے اور اسلام کے، اور اس زمانے میں جو کردار تھا وہ تو محفوظ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مودودی صاحب سے ملا جا کے، اور مودودی صاحب سے کہا کہ آپ کے لیے یہی پیغام ہے، دعا بھی کرے اور معاونت بھی، ہماری حمایت کرے۔ تو کہتے ہیں جواب جو انہوں نے دیا وہ سن لیں۔ وہ کہتے ہیں میں پاکستان کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں، یعنی ایک ناپاک جگہ کے لیے کس طرح دعا کر سکتا ہوں، کہتے ہیں یہ مجھے جواب دیا۔ تو یہ ہمارا کردار ہے، اور جب پاکستان بن گیا اس پہ بھی حضرت مسلم موعود نے پاکستان کی، کیونکہ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو جس ملک میں احمدی رہتا ہے وہ اس کا وفادار ہے، پاکستان کا وفادار ہے، ہندوستان کا وفادار ہے۔
جب حضور پاکستان تشریف